अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक तरफ जहां पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्रिप्टो करेंसी पर हराम का फतवा जारी किया, वहीं पर दूसरी जानिब फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पीर लटकान शाह के करामत दिखाने के चैलेंज को कबूल किया और ये कहा कि वो पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स के साथ संडे को पीर लटकान शाह साहब की करामत देखने के लिए जहलम एकेडमी में उनका इंतजार करेंगे। इसी तरह की तमाम अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मारूफ सहाफी रेहान तारिक साहब की गिरफ्तारी पर खामोशी तोड़ी और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और हिशाम इलाही ज़हीर साहब से ये मुतालबा किया कि वो रेहान तारिक पर 295A लगाने की मजम्मत करें। अवामुन नास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजीनियर रेहान तारिक साहब के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद अब आपको होश के नाखून लेने चाहिए कि आपके मुल्क में मौलवी गर्दी इस लेवल पे है कि एक शख्स सवाल पूछ रहा है, उसके ऊपर भी ये दफा लगा देते हैं। तो इससे सीधा साधा रिजल्ट ये निकलता है कि आप लोग कैमरे पर आकर किसी के सामने दीन की बात करना आप छोड़ दें भाई, ये यही चाहते हैं। और अनकरीब मैंने प्रेडिक्ट किया है कि टीवी चैनल से भी रमजान नशियात खत्म हो जाएंगी, रबीउल अव्वल की नशियात खत्म हो जाएंगी, मुहर्रम की नशियात खत्म हो जाएंगी। कौन सा एंकर रिस्क लेगा कि वो मुहर्रम को डिस्कस करे? उसे खतरा लगा रहेगा कोई ऐसी बात निकल गई तो 295 मेरे ऊपर न लग जाए। 295A अगर लग गई रेहान तारिक पर सवाल पूछने पर, तो ये सबसे वर्स्ट केस हो सकता था। आज तक तो मैं ये कहता था कि सबसे वर्स्ट केस मेरा है कि मैंने क्रिश्चियंस का अकीदा बयान किया और उनके रेफरेंस से मेरे खाते में डाल दिया, लेकिन आज मैं इसमें रुजू करता हूं। मेरे बाद जो ये केस आया कि इसमें उसने कुछ किया भी नहीं है, किसी काफिर का भी अकीदा बयान नहीं किया, उसने सवाल पूछा है, इन्होंने पकड़ के रगड़ दिया उसको और हमारी स्टेट जो वो पैनिक कर गई है। हजरत मुआज़ल्लाह ट्रंप के नाचने वाली सरकार से मैं कहूंगा कि जो तुम लोग आए दिन तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, तो हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ से बड़ा तहफ़्फ़ुज़ एक मुमिन की जान को बचाना है। हाँ जी, जामिया तिर्मिज़ी में सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। तो सऊदीया के रियाल जो तुम लोग हलाल करते हो यहां पर वाबी हजरात, ये क्या करके हम हरमैन की हिफाजत के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हरमैन की हिफाजत से बड़ी हिफाजत एक मुमिन की जान की हिफाजत है। तुम लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारे सामने सिर्फ एक सवाल करने के ऊपर एक ऐसा शख्स जो खुद को सुन्नी कहता है और बकायदा जो वो जवाब जमा करवाने जा रहे हैं, उसका स्टार्ट ये है कि मैं सुन्नी हूं और मैं हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत करता हूं। हिशाम इलाही ज़हीर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उनका काम है कि वीडियो में आकर वो रेहान तारिक साहब का दिफा करें, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि जी जिन पर तौहीन मजहब बनती है हम उनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, हम मजलूमीन के साथ खड़े होते हैं। इस वक्त मेरी नजर में किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में इंजीनियर रेहान तारिक साहब मजलूम है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी है हजरत मुआज़ल्लाह ट्रंप के नाचने वाली सरकार हिशाम इलाही ज़हीर साहब कि वो फ्रंट से लीड करें, वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। रिटर्न में फतवा छोटी चीज है, वीडियो में आके अवामुन नास को बताएं कि उनके साथ ज्यादती वाला मामला हो रहा है। अदरवाइज जो कुछ रेहान तारिक के साथ होगा, इसमें अगर कोई अव्वलीन मुजरिम है तो वो हजरत मुआज़ल्लाह है, क्योंकि उसने ये फितना खड़ा किया था। तो अब इसमें अगर किसी मजलूम को तख्त मश्क बनाया जा रहा है, हमारे नजदीक तो जवाद नकवी साहब ने भी कोई गुनाह का मामला नहीं किया, ना उन्होंने कोई उसमें तौहीन कर दी है, लेकिन चले आपके नजदीक उन्होंने की है, रेहान तारिक साहब के लिए तो खड़े हो, और अगर आप खड़े नहीं होते तो अवामुन नास देख रही है। इंशाअल्लाह ताला ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। आपसे भी मालिक अश्तर रहीमहुल्लाह ताला के हवाले से स्टेटमेंट निकली है ना, तो रुको जरा, सब्र करो, इंशाअल्लाह ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर साहब ने पीर लटकान शाह साहब की करामत दिखाने के चैलेंज को कबूल किया और ये फरमाया कि अगरचे कि आजकल जहलम एकेडमी संडे के रोज बंद होती है, लेकिन अगर पीर लटकान शाह साहब जहलम एकेडमी में आना चाहते हैं तो इंजीनियर साहब खुद इंतजामिया से स्पेशल परमिशन लेकर एकेडमी को ओपन करवाएंगे। हजरत पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी वीडियो एक वायरल हुई, मुस्लिम टुडे के ऊपर हमारे भाई ने अपलोड कर दी और मुझ तक पैगाम पहुंच गया। तो अखलाकन मेरी जिम्मेदारी है, मैं इतने अरसे से कह रहा था कि दुनिया में अगर कोई बुजुर्ग है तो सामने आए, अपने जोहर दिखाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बुजुर्ग सामने आए और मैं इनके तमाम बुजुर्गों से उनको बेहतर समझता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने सामने आकर वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मीनार पाकिस्तान पर आए, हम दोनों मिलकर छलांग लगाते हैं। उन्होंने तो अकेला दावा किया कि मैं इंजीनियर साहब के गिर्द तेल के जरिए एक ऐसा दायरा बनाऊंगा, इंजीनियर साहब उससे बाहर नहीं निकल सकते, और अगर वो निकल आए तो मैं उनको बाप मान लूंगा। मेरा ख्याल है ये जज्बाती जुमला था। आप मुझे बाप ना माने, आप बाप उसको माने कि जिसकी कब्र मदीने में है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं, तो आप उनको बाप माने। एटलीस्ट इस एक्टिविटी का फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला पुराने बुजुर्गों की भी कली खुल जाएगी कि वो भी यही कुछ किया करते थे, साथ अपने बंदे लगा के, जिसको लोगों ने करामत का नाम दे दिया, तो अच्छी बात है। अगर कोई समझता है कि ये जाली बाबा सामने आ रहा है तो असली फौरन से पहले सामने आए, ताकि उनकी बुजुर्गी की लाइन जो है वो बचाई जा सके। अच्छे हमारी एकेडमी बंद है और अभी फिल वक्त तो उसको खोलने का कोई इरादा नहीं है, मैनेजरियल इश्यूज की वजह से। वो मेरे जाती इश्यूज हैं, उसका ताल्लुक हमारी गवर्नमेंट, स्टेट या इंतजामिया के साथ नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये मौका जाया हो। देखें, हफ्ता भी नहीं गुजरा तो मैं
پہلی اتوار جو آ رہی ہے اس میں ان کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں. وہ ہماری اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں 032159000162. اس پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کال کریں اور اپنا پورا ایڈریس بتائیں اور اپنا شناختی کارڈ بھیجیں. انشاءاللہ تعالی میں ہماری جو جیلم کی انتظامیہ ہے, چاہے وہ ڈی سی صاحب ہوں یا ڈی پی او صاحب ہوں, ان سے انشاءاللہ تعالی اسپیشل اس اعتبار سے سیکیورٹی لے کر تو اکیڈمی کھولوں گا. اور انشاءاللہ بڑے بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو بلاؤں گا. ظاہر ہے کہ انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ کیمرے پر کوئی شخص کرامت دکھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یا تو ہمارے دنیا میں موجود کروڑوں اسٹوڈنٹس وہ آپ کے بزرگوں کی لائن کو اختیار کر لیں گے اس وجہ سے, خدا نہ خواستہ, یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو ہم تو الحمدللہ کانفیڈنٹ ہیں. جتنا آپ کا بھروسہ اپنے بزرگوں پر ہے, ہمارا اس سے زیادہ اپنے رب کے اوپر ہے. تو میں تو تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, آپ کو سلوٹ ہے, آپ کی دلیری کو سلام ہے کہ آپ نے جرأت تو دکھائی. ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کہ انجینئر صاحب کے اس کھلے آفر کے بعد پیر لٹکان شاہ صاحب جہلم اکیڈمی میں جائیں گے یا پھر ان کا چیلنج زبان کی حد تک ہی تھا؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پر کرپٹو کرنسی کو حرام ڈکلیئر کیا, جبکہ علماء کرام کے مابین اس کے حوالے سے شدید اختلافات موجود ہیں. خود انہی کے مسلک کے علماء کرام جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے کرپٹو کرنسی کے حلال ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا, لیکن اس کے بعد مفتی صاحب نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے کرپٹو کو حرام ڈکلیئر کرنے کے پیچھے سب سے بڑا استدلال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کوئی حقیقی وجود نہیں, لہٰذا یہ مال نہیں ہے, کیونکہ یہ فزیکلی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی, بس ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہوتا ہے. مفتی صاحب کے اسی استدلال پر ابھی حال ہی میں مفتی کامران شہزاد صاحب نے یہ فرمایا کہ جس چیز کو لوگوں نے مال کی حیثیت دے دی تو وہ جائز ہوگی, چاہے وہ فزیکلی موجود ہو یا پھر نہ ہو. کہ جناب یہ تو کرپٹو کرنسی ہے, اس میں فزیکلی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ ہارڈ کاپی دکھا سکیں جناب یہ رہا پیسہ, یہ رہی چیز, ایسا کچھ نہیں ہے. بس ایک ڈیجٹ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈیجیٹل کرنسی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے, نمبرنگ پر چل رہا ہوتا ہے معاملہ, فزیکلی کوئی معاملہ ہے نہیں. یہ بہت بڑی دلیل دیتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا دیکھیں, دونوں آراء علماء کی ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی حصی طور پر ہمارے سامنے موجود تو چیز ہے نہیں ہے, ایک ڈیجٹس چل رہے ہیں, ہم اس کو کیا شرعی حکم لگائیں کیا نہ لگائیں. دیکھیے گا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو چیز ذکر کیا ہم اس پہ تھوڑا غور کریں, پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ذکر کیا. دیکھیے گا اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع, میں نے حلال کیا ہے بیع کو, لین دین کے معاملات میں نے جائز کیے ہیں. وہ حرم الربا, میں نے حرام کیا ہے الربا, اس سودی معاملات کو حرام میں نے کر دیا. سر یہ تو حرام ہے, اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال, یعنی مال کا بدلہ مال کے ساتھ. میں نے کسی کو جا کے 100 روپیہ دیا اور چینی لے لی. دیکھو چینی بھی ایک مال ہے, یہ 100 روپیہ بھی ایک مال ہے, مال کے بدلے مال لے لیا. سر سوال یہ ہے کہ مال کے بدلے مال بیع ہوتا ہے, لیکن بہت سی صورتوں کے اندر ایک طرف مال نہیں ہوتا پھر بھی بیع ہو رہی ہوتی ہے. مثال طور پر اجارے کی صورتیں دیکھ لیں آپ, ایک طرف سے تو مال دے رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے نا منافع ہوتے ہیں, مال نہیں ہوتا. آپ نے گھر کرایہ کا لیا, میں گھر کرایہ کے گھر میں موجود ہوں اور میں آپ کو پیسے دے جا رہا ہوں. سر میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ سے بدلے کے اندر کیا مال لے رہا ہوں؟ سر میں تو نفع لے رہا ہوں صرف. تو بہت سی صورتوں کے اندر صرف مال کو نہیں نفع کو بھی ہمارے دین نے مال کے قائم مقام کر دیا. سر اللہ نے کیا فہرست بیان کی تھی؟ نو سر, اس نفع کو ہم نے مال کے قائم مقام کیوں کیا؟ سر اس وجہ سے کہ جو تبادلے چل رہے ہیں دنیا والوں کے, معاشرے کے, وہ سب اس اطلاق کے اندر داخل تھے, کیونکہ اللہ نے صرف اس میں سے ایک چیز کو خارج کیا. سر اس استدلال کو اپنے ذہن میں جب آپ رکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سر مجھے بتائیں قرآن پاک نے ایک کاغذ کے نوٹ کو 5000 کی ویلیو دی, نس کہاں ہے؟ نس نہیں ہے. سر قرآن پاک نے ایک حکم کو مطلق چھوڑا تھا, جتنی بھی صورتیں عوام کے اندر ایسی ہوں گی معاملات کی جس کو لوگ اب سمن یا مال کی حیثیت دے رہے ہوں گے, وہ سب اس مطلق میں داخل ہوتے ہیں. آج دنیا نے کاغذ کو ویلیو دے دی, سمن کی ویلیو دے دی ہے, بال اتفاق طور پر دے دی ہے. ہر بندہ عالم ہو عالم نہ ہو, کوئی بھی ہو, بزنس مین ہو, سب اس کو ویلیو دے رہے ہیں نا. سر ختم ہو گئی بات, وہ اس مطلق میں داخل ہو جائے. جب یہ چیز, اچھا پہلے تو اس کے پیچھے ضمانتیں ہوتی تھیں سونا چاندی, اب وہ بھی نہیں ہوتی, اب صرف حکومت کی ضمانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اصل میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی حصی چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ آج کی دنیا کے اندر جس طرح ایک بے قیمتی چیز کاغذ کے ٹکڑے کو لوگوں نے ویلیو دے دی, تو ہم اس کو اسی اطلاق میں داخل کر رہے ہیں. تو چاہے آج ڈیجیٹل کرنسی ہو, لوگوں نے کیا اس کو ویلیو دے دی یا نہیں دے دی؟ پڑھے لکھوں نے, کاروباری لوگوں نے, سب لوگوں نے, دنیا کی اکثریت نے جب دے دی تو پھر اس اطلاق سے نکلنے کی آپ کے پاس کیا دلیل؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اسی فتوے کے پس منظر میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا کہ جس چیز کو لوگ قابل قدر سمجھیں اور جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے, جس کی قیمت قائم ہو اور قانون اس پر ملکیت و زمان کو تسلیم کرے, وہ مال کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے. اس لیے کسی چیز کو مال ماننے کا فیصلہ تنہا مفتی کے فتوے سے نہیں
بلکہ معاشرے، قانون، ریاست اور معاشی تعامل سے ہوتا ہے۔ لہذا علماء کو ایسے معاملات میں قطعی فتووں سے خاص احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں جب یہی علماء کرام کرپٹو کو حلال ڈکلیئر کریں گے تو پھر یہ طنز کیا جائے گا کہ ایک دن یہی چیز حرام تھی اور دوسرے دن حلال کیسے ہو گئی۔ حالانکہ مسئلہ دین کا نہیں بلکہ فتویٰ دینے کے طریقے اور حقیقت واقعہ کو سمجھے بغیر حکم لگانے کا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم ایک پوڈ کاسٹر کی طرح مجھے سامنے بیٹھ کر سوال کرنے کا موقع تو دیں۔ مرزا جلمی صاحب ہر 6 ماہ بعد بخار چڑھ جاتا ہے، بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب سے مناظرے کا، تو آپ ایک مرتبہ ان کو ٹیکا لگا کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کو بخار نہیں چڑھتا، ان کا دماغ پھرتا ہے، وہ ہمارے اکابر کے اس پہ یا ہمارے دین کی چیزوں پہ حملہ کرتے ہیں، ورنہ مرزا جیلمی صاحب کو مناظرے کا بخار ہوتا تو وہ بھاگتے نہیں۔ تو وہ تو بھائی ہم ادھر بھی گئے، پھر اس کے بعد میں نے یہاں تک آفر کیا، آج پھر کرتا ہوں کہ چلو اس طرح مناظرہ کتابیں رکھ کے اللہ گلہ شلہ ملا نہ کرو، جس طرح آپ روزانہ لوگوں کو آپ پوڈ کاسٹ کے لیے 2 گھنٹے دیتے ہو، جیسے میں اور آپ آمنے سامنے، اسی طرح میں پوڈ کاسٹ کے لیے جاتا ہوں، کیمرے بے شک وہ بھی لگا لیں، میں بھی لگا لوں، میں ان پہ سوال کروں گا، بے شک وہ 2 گھنٹے کا ٹائم رکھتے ہیں، 3 کا رکھتے ہیں، تو میں پوڈ کاسٹر بن کے جاتا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، میرے پاس میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے چیلنج دیا؟ ہاں میں ان سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دے دیں، موقع دے دیں۔ مسئلہ یہ کہ وہ ان لوگوں کو پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ٹائم دیتا ہے جن کے پاس کاؤنٹر کوسچن کرنے کے لیے مواد نہیں ہے یا ان کا علم نہیں ہے، ان کو پھر وہ دبا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خام خواہ ان کو دبا دیتے ہیں، وہ آگے سے ریزسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک کروں گا، اگلے 3 نکال کے لائیں گے، میری ویڈیو نکال کے دکھائیں گے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو میں قوم کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی نہ میرے سامنے بیٹھے گا، نہ وہ ذمہ دار جو سید علماء ہیں نا، جو صحیح مناظرہ جانتے ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بیٹھے۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔